بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون، اور جب ان کافروں کے پاس حق آیا، حق سے مراد قرآن ہے، تو بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں کہ ما قبل میں یہ ذکر ہوا کہ ان لوگوں نے جب ان کے پاس قرآن آیا اور احکام کو بیان کرنے والے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اس پر عمل کرتے، ان کی تصدیق کرتے، یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور ہم قرآن کے منکر ہیں اور اس کے بھی انکار کرنے والے ہیں جو اس کو لانے والے ہیں۔ کہا تھا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تو اس سب کے منکر ہیں کہ جس کے ساتھ تم اور تم سے پہلے کے رسول بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ اعتراض قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے ان کو مان لیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جبکہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، جیسے کہ 18ویں پارے میں اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، ہے نا۔ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے مثل ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو متعدد قرآنی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو یہ تمہارا اعتراض بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ صرف محمد عربی کی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں، بلکہ ابتدا سے لے کر دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور جب اللہ نے تمام رسولوں اور نبیوں کو انسان بنا کر ہی بھیجا ہے دنیا میں، تو وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بازاروں وغیرہ میں بھی اپنی ضروریات سے جاتے ہیں۔ تو جب ان کا یہ پیترا کام نہ آیا اور یہ اعتراض ان کا کسی طرح بھی ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہوا، تو اب انہوں نے ایک دوسرا پیترا بدلا اور دوسرا اعتراض کیا، وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو ہی نبوت ملنا تھی اور کسی انسان کو ہی نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجنا تھا، تو حضور مالی اعتبار سے کوئی بہت صاحب حیثیت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار اور دولت والے نہیں ہیں، یہ منصب ان کے بغیر مکہ اور طائف کے کسی بڑے دولت مند اور بڑے مرتبے اور عزت و جاہ والے انسان کو کیوں نہیں دیا گیا۔ بولے قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بلند مرتبہ اور جاہ و عظمت والے اور دولت والے انسان پر کیوں یہ نہیں اتارا گیا۔ روایت میں ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، اور طائف سے عروہ بن محمود ثقفی، حبیب بن عمر ثقفی یا کنانہ بن عبد کے نام پیش کیے تھے کہ یہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، یہ عزت و عظمت والے لوگ ہیں، یہ جاہ و حشمت والے، دولت و ثروت والے لوگ ہیں، تو پھر ان کے ساتھ قرآن کیوں نہ اتارا گیا جو عظمت والے تھے، جو دولت اور مرتبے والے تھے۔ محمد پر ہی قرآن کیوں اتارا گیا، ہے نا۔ طرح طرح کے یہ اعتراض فرماتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جواب میں ارشاد فرمایا، یہ فرمان الہی نازل ہوا، کیا یہ لوگ رحمت الہی کے مالک ہیں جو یہ تقسیم کرنے لگے ہیں؟ رحمت سے مراد نبوت، یعنی کیا یہ نبوت کے مالک ہیں جو نبوت کو تقسیم کرتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ جسے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ کہاں سے اس بات کا دعویٰ کرنے لگے، اور تمہارا یہ علم کہاں سے ہے، تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسالت کا حقدار اور نبوت کا حقدار کون ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کا فضل ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے رسالت اور نبوت کا صحیح حقدار کون ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو مخلوق میں سب سے زیادہ پاک دل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پاک نفس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر اشرف گھرانے کا ہو، ہے نا۔
تو پھر تم یہ تقسیم کیسے کرتے ہو، جبکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہاری معیشت کے اسباب جو ہیں اللہ رب العزت تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہے. تمہیں غنی کرنا، تمہیں فقیر بنانا، تمہیں بلند درجات عزت و حشمت والا بنانا، یہ تمہارے اپنے اختیار اور قدرت میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی ہے. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجات کے اعتبار سے. تو کیا تمہیں ہم نے مالدار بنایا تو کیا صرف اس لیے مالدار بنایا ہے کہ تم فقیروں کا، غریبوں کا مذاق اڑاؤ؟ کیا تمہیں اس لیے مالدار بنایا؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس نعمت پر، اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور وہ جو دولت تم دنیاوی اعتبار سے جمع کر رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جو تم جمع کر رہے ہو اللہ کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے. تمہارا یہ معلومات تو کسی لائق بھی نہیں ہے، اس کی تو کچھ حیثیت بھی نہیں ہے. تو پھر یہ تم تقسیم کیوں کرنے لگے؟ اسی کا اس میں ذکر ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آیا یعنی قرآن، قالوا تو وہ بولے هَذَا سِحْرٌ، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کے منکر ہیں. قالوا، اور انہوں نے کہا لولا، ہلا کے معنی کیوں نازل نہ کیا گیا، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہ کیا گیا یہ قرآن، على رجل من القريتين، دو بستیوں میں سے کسی مرد پر، من ایتہما منہما، یعنی ان میں سے کسی ایک بستی میں سے کسی ایک مرد پر، عظیم، رجل کی صفت، کسی بڑے آدمی پر. بڑے آدمی سے ان کے مراد الولید بن مغیرہ، یعنی ولید بن مغیرہ مکہ میں، اور عربہ بن محمود ثقفی طائف کے، کہ یہ دو بڑے لوگ تھے، ان میں سے کسی پر اتارا جاتا. تو اللہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ رحمت سے مراد نبوت. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. معیشت یعنی اسباب معیشت. فجعلنا بعضهم غنیا، تو ہم نے بعض کو غنی کیا، وبعضهم فقیرا، اور بعض کو فقیر کیا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو مالداری کے اعتبار سے دوسرے بعض پر درجات میں بلند کیا، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا. لیتخذ بعضهم، اس لیے یعنی کیا ہم نے یہ مالداری اور دولت اس لیے تمہیں عطا کی کہ ان میں سے بعض کا مذاق اڑائیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کہ ان میں کے بعض کا مذاق اڑائیں. یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تم غریبوں کی مدد کر سکو، ان غریبوں سے کام لو، اور دنیاوی معاملات جو ہیں وہ تمہارے درمیان آسانی سے گزر سکیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، اس کا ایک تو بظاہری معنی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں امیر کیا ہے، مالدار کیا ہے، تو کیا اس لیے کیا ہے کہ تم فقیروں کا مذاق اڑاؤ. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سخریہ یہ ہنسی اڑانے کے معنی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مالدار کیا اور بعض کو فقیر کیا، تو اس سخریہ سے مراد اعمال وغیرہ کے لیے مسخر بنانا ہے، یعنی ان سے کام لینا اجرت وغیرہ کے طور پر. تو اللہ کا یہ ایک حکیمانہ فیصلہ ہے کہ اس نے بعض کو غنی کیا ہے، بعض کو فقیر کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ دولت اور مال والے لوگ اور ان میں تفاوت ہو سکے، اور تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے خدمت لے سکیں، اور دنیا کا جو یہ نظام ہے یہ مضبوط ہو. غریب انسان جو ہے اس کو مالدار کی خدمت کر کے، اس کا کام کر کے ایک ذریعہ معاش مل جائے، اور مالدار کو کام کرنے والے فراہم ہو جائیں. تو اس پر ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک ظاہری معنی وہی کہ ہم نے تمہیں دولت دی ہے تو کیا اس لیے دی ہے کہ تم غریبوں کا مذاق اڑاؤ. لیتخذ بعضهم، کہ بنائیں ان میں سے بعض غنی، بعض فقیر کو سخرین، مذاق اڑائیں. سخرین سین کے فتح کے ساتھ بھی، اور سخرین سین کے کسرے کے ساتھ بھی ہے. مسخرا فی العمل له بالاجرہ، وہی تفسیر مصنف نے کی ہے کہ اس سے مراد یہ ان کو عمل میں اپنے تابع کرنا اجرت کے ذریعے. والیاء للنسب، اور سخریہ میں جو یا ہے یہ نسبی ہے. وقرئ بکسر السین، اور ایک قرات میں سخریہ سین کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا. ورحمت ربک ای الجنہ خیر مما یجمعون فی الدنیا،
اور تمہارے رب کی رحمت یعنی جنت اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو دنیا میں، کہ دنیاوی مال و متاع جو تم اکٹھا کر رہے ہو، اس ثروت کو اور اس مرتبے کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو اپنے لیے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کی رحمت یعنی جنت۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیاوی مال و متاع پر اتراتے ہو، ہے نا، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو اور بڑائی بیان کرتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس مال و متاع کی حیثیت تھوڑی سی بھی ہوتی، ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت اگر ذرا سی بھی ہوتی تو وہ ایسی صورت میں یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت کافروں کو عطا نہ کرتا، ہے نا۔ اور اللہ فرماتا ہے آیت مبارکہ میں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ اس مال کو میرا فضل سمجھ لیں گے اور اس مال و دولت کو میری رضامندی کی دلیل سمجھ لیں گے، اگر یہ مال اور اس کو میری رضامندی سمجھ کر وہ بھی مالداروں کے مثل بن جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کافروں کو دنیا اتنی دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے زینے جو چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں وہ بھی سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کے تخت وغیرہ وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے، اور سب کچھ ان کا سونے چاندی کا ہوتا۔ لیکن اس وجہ سے کہ تمام لوگ ایک امت واحدہ یعنی کفر پر جمع ہو جائیں گے، ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ہے نا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سونا چاندی اور زیورات دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، یہ تمام کے تمام تخت وغیرہ سونے چاندی کے ہوتے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ لوگ ایک امت ہو جائیں گے، ایک ہی ملت بن جائیں گے، علی الکفر، کفر پر، لَجَعَلْنَا تو ضرور ہم کر دیتے، لمن اس کے لیے یکفر بالرحمن جو رحمان کا کفر کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ انکار کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا ان کے گھروں کی چھتیں، من فضہ چاندی کی، لِبُيُوتِهِمْ یہ لمن سے بدل اشتمال ہے، اور سُقُفًا یہ سین اور قاف دونوں کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، اور سقفن قاف کے سکون کے ساتھ بھی ہے، سقفن بفتح السین و سکون القاف، قاف کے فتح کے ساتھ، سین کے فتح کے ساتھ اور قاف کے سکون کے ساتھ، و بضمہما جمع اور دونوں کے جمع کے ساتھ، مراد سب، من فضہ چاندی کے، و معارج اور ان کے زینے قدرجی من فضہ کیسے چاندی کے، علیہا یدرون جن پر وہ چڑھتے ہیں، یعلون الی السطح یعنی جن پر وہ چھت کی جانب بلند ہوتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے من فضہ چاندی کے بنا دیتا اللہ تعالیٰ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سُرُرًا اور کر دیتا ان کے لیے تخت چاندی کے، جمع سریر، سرور سریر کی جمع، علیہا یتکئون جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا اور چاندی کے، وَزُخْرُفًا اور سونے کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کے دیواروں کو، چھتوں کو، ان کے زینوں کو، ان کے تختوں کو سونے چاندی کے بنا دیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مالداری کو اللہ کا فضل سمجھ کر مالداروں کے مثل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ یہ لوگ ایک ملت پر نہ ہو جائیں۔ ذابن المعنی آیت کریمہ کا معنی ہے لولا خوف الکفر علی المؤمنین، اگر مؤمن پر کفر کرنے کا خوف نہ ہوتا، من اعطاء الکافر کافر کو عطا کرنے سے، ما ذکر وہ جو ذکر کیا گیا کہ ان کے گھر چاندی کے ہوتے، دیوار ہے، چھت سب چاندی سونے کی ہوتی، لأعطیناہ ذالک تو ضرور ہم، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو ضرور ہم یہ سب عطا کر دیتے، لقلت خطر الدنیا عندنا ہمارے نزدیک دنیا کی عزت کے کم ہونے کی وجہ سے، ہمارے نزدیک دنیا کی قلیل حیثیت ہونے کی وجہ سے، وعدم حظ فی الآخرۃ فی النعیم اور ان کافروں کے لیے آخرت میں جنت میں کوئی حصہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دے دیتے، لیکن یہ خوف تھا اس لیے کافروں کو اتنا سب عطا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی مال و دولت کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی نہ دیتا۔ وَإِن مُخَفَّفَ مِنَ الثَّقِيلَةِ اور ان یہ ثقیلہ سے مخففہ ہے، یہ مخففہ من الثقیلہ معنی ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا عارضی اور حقیر سا سامان ہے، ان کلو ذالک یہ سب لما متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، ان یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، اور لما اور لما تخفیف کے ساتھ بھی ہے لما،
اگر لما کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو ایسی صورت میں ما زائدہ ہوگا، اور اگر تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو الا کے معنی میں ہوگا۔ لما اگر پڑھیں تو لما الا کے معنی میں ہوگا، اور اس وقت میں ان نافیہ ہوگا، اور معنی ہوگا ان کل لما۔ اب معنی ہے لیسا کل ذالک من المذکور الا متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا نہیں ہے مگر دنیا کا حقیر سا سامان۔ تو اگر لما تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو ان نافیہ ہوگا۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب نہیں ہے مگر دنیا کا تھوڑا سامان۔ بالتخفیف، تخفیف کے ساتھ بھی ہے تو ما زائدہ ہوگا، وبالتشدید، اور تشدید کے ساتھ بھی ہے تو الا کے معنی میں ہوگا، اور اگر الا کے معنی میں ہے فإن نافیہ، تو ان نافیہ ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا حقیر سامان، یتمتع به فیہا، جس سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے گا، ثم یزول، پھر وہ زائل ہو جائے گا۔ والآخرۃ وہی الجنۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان زیب و زینت کے لباس کو پہننا چھوڑ دے، اس حال میں کہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں لفظ ہے تواضعا کا لفظ ہے کہ عاجزی اور تواضع کے طور پر اس کو چھوڑ دے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت کا جوڑا پہنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا جو اس کی رفعت اور عظمت کا سبب بنے گا۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت اور عظمت عطا کرے گا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے، اور جو شخص خوشنودی کے لیے نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت کا تاج عطا فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں اور ان میں کھائیں، اور آپ نے حریر اور دیبا، یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اس کے پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ سونے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں کھانے پینے اور ریشمی کپڑا پہننے کے بارے میں یہ لکھا ہے فتاوی قاضی خاں میں کہ ریشمی کپڑے کا استعمال جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح بچوں کو پہنانا بھی حرام ہے نا، اور پہنانے والے گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ بچے تو مکلف نہیں ہیں۔ تو اب جو ان کو ریشمی لباس پہنا رہے ہیں وہ پہنانے والے گناہگار ہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑوں کو بچھونے میں استعمال کرنا اور ان پر سونا، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریشمی کپڑے کے تکیے کے غلاف اور پردے ریشمی کپڑے کے ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مکروہ کہا ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک ریشمی لباس تو نہیں پہن سکتے، لیکن اس کے بچھونے وغیرہ بنانا، تکیے کے غلاف وغیرہ بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا۔ مرد کا لفظ ذکر ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس میں لڑکے بھی داخل ہیں، کیونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے، اس لیے ان کے حق میں ان چیزوں کی حرمت کا تعلق پہنانے والے انسان سے متعلق ہوگا۔ اگر بچے کو ریشم یا سونے کا زیور پہنائے گا تو وہ پہنانے والا گناہگار ہوگا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے زیورات مراد ہیں، سونے کے زیورات مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ورنہ تو سونے چاندی کے اگر برتن وغیرہ ہیں تو برتنوں کا استعمال جس طریقے سے مردوں کے لیے حرام ہے، ایسی سونے چاندی کا برتنوں کا استعمال عورتوں کے لیے بھی حرام ہوگا۔